بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام مس سعدیہ ہے اور میں آپ کی جماعت ہفتوں کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں، کووڈ-19 کی وجہ سے ایک بار پھر ہمارا تعلیمی سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو تعلیم سے دور نہ رکھا جائے اور جتنے ٹائم بھی آپ لوگ گھر پہ ہیں تو اپنا اسی طریقے سے سلیبس کو جاری و ساری رکھیں۔ تو ہم لوگ آپ کو آج جو کلاس دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری اردو کی پہلی کلاس، جو منتھ آف نومبر کا ہمارا کام ہے، جو کلاس میں ہم نے کرنا تھا لیکن اب ہم اسے آن لائن کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو اچھے بچوں کی طرح اپنا وہ سارا کام کرنا ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ آپ اسکول میں کرتے تھے، اسی طریقے سے جیسے کہ آپ لوگ اپنے کلاس میں کرتے تھے، اسی طریقے سے بچوں آپ کو اپنا سارا کام کرنا ہے اور آپ کو لرن کرنا ہے ڈیلی، آپ کو کام کرنا ہے ڈیلی، تاکہ آپ لوگ کسی طریقے سے بھی ایجوکیشن میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ ہمارا وہ تعلیمی سلسلہ دوبارہ سے جاری ہو، تاکہ ہم اسی طریقے سے اسکول آئیں اور اسی طریقے سے آپ کو کلاسز میں پڑھائیں۔ لیکن جب تک آپ ہمارے پاس نہیں آ جاتے تو ہم لوگ اسی طریقے سے کلاسز لیں گے اور دعا کریں گے کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دے اور ہم دوبارہ سے آپ کو ویسے ہی کلاسز میں پڑھائیں۔ تو بچوں چلیں ہم اپنی نظم کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہمارے منتھ آف نومبر کی جو ہماری نظم ہے اس کا نام ہے شہد کی مکھی۔ تو آئیے بچوں کتاب کا صفحہ نمبر 110 نکالیے۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی حکمت کے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کاریگری چھپی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طریقے سے بچوں شہد کی مکھی ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ وہ شہد کس طرح سے بناتی ہے؟ وہ اپنے پھولوں میں جا کر، باغوں میں جا کر پھولوں میں بیٹھتی ہے اور اس کا رس پیتی ہے اور پھولوں میں سے رس جمع کرتی ہے چھتے میں، اور چھتے میں سے ہم لوگ اپنے لیے شہد نکالتے ہیں، اور جو شہد ہمارے پاس پہنچتا ہے وہ ہمارے لیے طاقتور ہے، ہمارے لیے غذا بھی ہے، ہمارے لیے دوا بھی ہے، اور اس میں شہد میں شفا بھی ہے۔ شہد کی مکھی ہوتی تو چھوٹی سی ہے لیکن وہ بہت بڑا کام کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہماری جو ہمارے سلیبس میں جو نظم ہے شہد کی مکھی، یہ ہمارے بہت ہی شاعر مشرق نامور شاعر علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی نظم ہے جس کا نام ہے شہد کی مکھی۔ آئیے ہم شہد کی مکھی پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے گا۔ اس پھول پہ بیٹھی، کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی؟ کیوں آتی ہے؟ کیا کام ہے گلزار میں اس کا؟ گلزار کہتے ہیں بچوں باغ کو، جہاں پہ پھول سبزہ ہرا ہرا گرینری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گلزار، اور اسے ہم جو آسان اردو میں کہتے ہیں بچوں وہ ہوتا ہے باغ۔ یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھے تمہیں دانا۔ دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، مطلب یہ کہ آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ باغ میں شہد کی مکھی کا کیا کام ہے اور وہ کیوں آتی ہے، اور اگر یہ بات آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کو سمجھدار سمجھیں گے۔ کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے، بے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اس کا، ہوشیار مکھی اسے غافل نہ سمجھنا۔ مطلب یہ کہ یہ بے وجہ تو نہیں آتی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے شہد کی مکھی باغ میں آتی ہے اور جگہ جگہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس پیتی ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔
جس کی وجہ سے مکھی آتی ہے اور پھولوں کا رس جمع کرتی ہے، تو بچوں وہ پھولوں کا رس جمع کر کے اسے چھتے تک لے کر جاتی ہے اور اس چھتے میں وہ شہد بناتی ہے۔ بے سود نہیں باغ میں اس کا شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وہ گواتی نہیں اپنا، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے۔ کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اس چیز کی خاطر یہ مکس ہے، مکس کہتے ہیں بیٹا مکھی کو۔ یہاں پر جو گھومنا پھرنا ہے، جو گھوم رہی پھر رہی ہے، اس لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ جو مکھی ہے وہ کس چیز کے لیے گھوم رہی ہے، وہ شہد کے لیے تلاش میں گھوم رہی ہے، وہ رس جمع کرنے کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اٹھا کر۔ آپ کو پتا بیٹا اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں ایک رس رکھا ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ نے تو شاید نہ کبھی دیکھا ہو، ہم جب چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کے گھروں کے باہر بہت زیادہ گرین گرین ہوتا تھا، باغ ہوتے تھے تو پھول لگے ہوتے تھے، تو ہم ان پھولوں کو دیکھتے تھے۔ آپ بھی کبھی ان پھولوں کو دیکھیے گا تو ان کے اندر سے ایک رس سا ہوتا ہے، ایک گیلا گیلا سا پانی سا نکلتا ہے، تو وہ رس ہوتا ہے جو مکھی جو ہوتی ہے اس رس کو چوس لیتی ہے، اس کو لے جاتی ہے اپنے، اور وہ لے جا کر چھتے میں رکھ دیتی ہے، اور جو چھتا جو ہوتا ہے اس کے اندر شہد بناتی ہے۔ وہ ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو۔ مطلب یہ بغیر کسی فائدے کے، سود کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی فائدے کے، اور جو چھتا ہوتا ہے بچوں وہ ہوتا ہے شہد کی مکھی کا گھر۔ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے جہاں رہتی ہے اسے کہتے ہیں چھتا، اور وہ جو شہد کی مکھی کا جو گھر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم چھتا۔ خود کھاتی ہے مکھی یہ نہیں کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ جو مکھی نہ ہوتی، اگر شہد کی مکھی نہیں ہوتی تو ہمیں شہد نہیں ملتا۔ ہمیں وہ جو شہد مکھی بناتی ہے پھولوں سے رس نکال کے، اگر شہد کی مکھی نہ ہوتی بچوں تو ہمیں یہ شہد نہیں ملتا۔ خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، اس شہد کے پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ شہد کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے بچوں، جو شہد ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی رکھی ہے کہ وہ ایک دوا بھی ہے، وہ غذا بھی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر بچے بریڈ پہ لگا کر کھاتے ہیں، جیم کی طریقے سے، جس طرح ہم جیم لگا کے کھاتے ہیں نا بریڈ کے اوپر، اسی طریقے سے بریڈ کے اوپر بھی بچے شہد لگا کر کھاتے ہیں، جو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، ہمارے لیے گڈ فیٹ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا جو غذا بھی ہے یہ شہد جو ہے ہمارے لیے شفا بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بیمار ہو جاتے ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ابھی جب ونٹر ہے تو ونٹر میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گلا خراب ہو رہا ہوتا ہے اور کھانسی ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیسٹ کنجکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے شہد کے اندر۔ کہتے اس کے بعد ہے رکھتے ہو اگر ہوش اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ مطلب یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بچوں کو کہ اگر آپ کو کچھ شعور ہے، عقل ہے، تو اگر آپ میں سمجھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ شہد کی مکھی کی طرح اپنے آپ کو سمجھو۔ جس طرح بچوں شہد کی مکھی
جگہ جگہ جا کر باغوں میں پھول تلاش کرتی ہے اور پھر رس پیتی ہے اور پھر اسے شہد بناتی ہے. اگر آپ میں بھی کچھ عقل ہے، آپ میں بھی شعور ہے، تو آپ کو بھی چاہیے. اس کی مثال ہماری ایسی ہے کہ ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، اپنا علم تلاش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، گمشدہ سرمایہ ہے. جہاں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے، جہاں سے بھی ہو سکے علم حاصل کرنا چاہیے طالب علم کو. تو شہد کی مکھی کو انہوں نے مثال بنایا ہے کہ بالکل انسان کو جو طالب علم کی جو حیثیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی شہد کی مکھی کی طرح اس کو فالو کرے، اور اس کی جس طریقے سے وہ شہد ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جس طرح وہ رس ڈھونڈ کے چھتے میں جمع کر کے شہد بناتی ہے، تو بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم کی اسی طرح تلاش کریں اور جگہ جگہ علم ڈھونڈیں اور پھر اس کو جمع کریں. یہ علم بھی ایک شہد ہے، اور شہد بھی ایسا دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا. مطلب یہ صاف کیا ہوا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مصفا، کا مطلب ہوتا ہے صاف کیا ہوا. تو جو علم جو ہے بچوں وہ بھی ایسا علم ہے، اس کی جو جس کے پاس علم ہوگا نا، جو علم حاصل کر لے گا تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. جو علم ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ اسے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اسے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. ہر طریقے کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں علم حاصل کرنے سے. ہماری عقل کو، ہمارے شعور کو بہت زیادہ تازگی ملتی ہے. ہر شہد ہے جو شہد سے میٹھا وہ یہی ہے، کرتا ہے جو انسان کو توانا وہ یہی ہے. یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد انسان کی وہ مکھی کی کمائی. سچ پوچھو سمجھو تو انسان کی عظمت اسی سے، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے. پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا. جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بیٹا پھول ہوتا ہے نا، پھول کو مکھی جا کے بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے ہنی بھی، وہ جاتی ہے اس میں سے رس نکالتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ کتابوں کو اسی طریقے سے کتابوں کو پڑھیں، اور پھر ہم علم حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے شہد کی مکھی رس جمع کرتی ہے علم شہد بنانے کے لیے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کتابوں کو پڑھیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی بالکل اسی طریقے سے چسکا لگ جائے، ہمیں بھی اسی طریقے سے علم کا رس کا جو مزہ ہے وہ لگ جائے، تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے، ذی شعور طریقے سے گزار سکیں، اور علم کے حصول کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کریں. ٹھیک ہے بچوں، یہ علامہ اقبال کی ہماری نظم تھی جس کا نام تھا شہد کی مکھی. اس کی ہم نے ریڈنگ کری ہے. آپ بھی بہت اچھے سے اس کی ریڈنگ کیجئے گا، بہت مزے سے پڑھیے گا. اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کا ٹائٹل پیج، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عنوانی صفحہ. عنوانی صفحہ بنانے کے بعد بچوں بہت اچھا صاف ستھرا سے عنوانی صفحہ بنائیے گا. اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت اچھے ٹائٹل پیجز بناتے ہیں. کلاس 7 میں جو بچے ہیں وہ بہت اچھے ٹائٹل پیجز بناتے ہیں. تو بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا. اگر ہو سکے تو پھول بھی بنائیے گا اس کے اوپر، اور ہنی بھی بنائیے گا، شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس سے بھی بنائیے گا، تاکہ آپ کا کام بہت اچھا صاف ستھرا سا کام ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ اتاریں گے، جو میں آپ کو بھیج دوں گی. آپ کے گروپ پہ بھی میں شیئر کر دوں گی شہد کی مکھی کے مشکل الفاظ جو ورڈز میننگ ہوں گے. تو آئیے ہم مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مشکل الفاظ ہیں. یہ دیکھیے، سب سے پہلا جو لفظ ہے ہجوم. ہجوم کا مطلب ہوتا ہے رش. بھیڑ کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہجوم. اس کے بعد ہے گلزار. میں نے آپ کو گلزار کا مطلب بتایا تھا. گلزار کا مطلب ہوتا ہے باغ، جہاں پہ سبزہ ہو، گرین ہو، پھول ہو، اسے کہتے ہیں گلزار. اس کے بعد ہے بچوں بے وجہ. بے وجہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مقصد کے. اس کے بعد ہے بچوں غافل. غافل کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہ، لا تعلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مکس. مکس کا مطلب ہوتا ہے مکھی. یہاں پر ہم نے اپنی شعر میں پڑھا تھا نا کہ مکس میں گھومتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہاں پر مکس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے مکھی. اس کے بعد ہے بچوں شفا.
شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت مندی. ہم لوگ کسی کو دعا دیتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت مندی عطا فرمائے. اس کے بعد ہے بچوں مصفا. مصفا کا مطلب ہوتا ہے صاف کیا ہوا. اس کے بعد ہمارا لفظ ہے دانا. دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند. اس کے بعد ہے ہوشیار. ہوشیار کا مطلب ہوتا ہے چالاک. کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ چالاک. اس کے بعد ہوتا ہے بچوں بے سود. بے سود کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی فائدے کے. ٹھیک ہے, بغیر کسی فائدے کے. اس کے بعد ہے ورڈ چھتا. چھتے کا مطلب ہوتا ہے بچوں شہد کی مکھی کا گھر, جہاں پہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے. اس کے بعد ہے ہوش. ہوش کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, ہوش کا مطلب ہوتا ہے عقل. عقل کو کہتے ہیں ہوش. یہاں پہ میں آپ کو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں بیٹا اور کوشچن آنسر ہیں, اس کو میں آپ کو گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی اپنی کاپی میں اس کا کام کر لیں. سوال نمبر 1 دیکھیے, شہد کی مکھی کیا کام کرتی ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی پھرتی ہے اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہے. کوشچن نمبر 2, وہ باغ میں کیوں اڑتی پھرتی ہے؟ اس کا آنسر ہے شہد کی مکھی باغ میں اس لیے اڑتی پھرتی ہے تاکہ وہ پھولوں سے رس چوس کر اکٹھا کر لے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے ہمارا, شہد کی مکھی اپنے چھتے میں کیا کام کرتی ہے؟ شہد کی مکھی اپنے چھتے میں پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور پھر اس رس کی مدد سے شہد تیار کرتی ہے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے بچوں, شہد غذا ہے یا دوا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے شہد غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے علامہ اقبال نے چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا کہہ کر طالب علموں کو کیا سمجھانا چاہا ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے یہ کہہ کر طالب علم کو سمجھایا ہے کہ اگر انہیں بھی علم کے اصول کی شدید خواہش ہو تو وہ بھی علم حاصل کر کے نمایاں کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں. میں نے آپ کو بچوں جب اس کا بند پڑھایا تھا تو میں نے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جو مثال ہے علامہ اقبال کی اس بند میں جو شعر سے جو انہوں نے مثال دی, تشبیہ دی انہوں نے شہد کی مکھی کو, کہ طالب علموں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہیں اور اگر انہیں علم کی طلب ہے تو جس طرح شہد کی مکھی جگہ جگہ سے جا کر شہد ڈھونڈتی ہے, پھولوں کا رس نکالتی ہے, تو اسی طرح انسانوں کو بھی چاہیے, ہم طالب علموں کو بھی چاہیے کہ وہ کتابوں کو اسی طریقے سے واقفیت حاصل کریں, کتابیں پڑھیں, علم حاصل کریں, اپنا عقل اور ذی شعور کو ہمیشہ کی طرح اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. جو علم ہوتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے پھولوں کی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ کوشچن آنسر ہے اور اس کی مشکل الفاظ ہیں. آپ انہیں اپنی کاپی میں اچھے سے بہت صاف ستھرے طریقے سے کر لیجئے گا. اس کا جو آپ کا باقی کا کام ہے یہ بھی میں آپ کو گروپ پہ شیئر کر دوں گی تاکہ اسے آپ اپنی کاپیز کے اندر کر لیجئے. کچھ کوشچن آنسر ہیں جو میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں, کوشچن آنسر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں اور آپ کو ورڈز میننگ بھی میں نے سمجھا دی ہے. باقی کا جو بھی کام ہوگا میں آپ کو سب گروپ پہ شیئر کر دوں گی تاکہ اسے آپ اپنی کاپی کے اندر آرام سے اتار لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. کتابوں کی سے اچھی محبت کیجیے, کتابوں کو پڑھیں اور اپنا جو بھی کام ہے آپ کا آن لائن کام آ رہا ہے بیٹا اس کو کوشش کریں
وقت پہ کر لیں، تاکہ پھر ایک دم سے آپ برڈنائز ہو جاتے ہیں، بہت سارا کام جمع ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں پہلے کی طرح کرنا پڑے کہ جب آپ اسکول آئے تو آپ کے پاس کام نہ ہو۔ اس لیے جو بھی آپ کا کام آ رہا ہے آپ ایک دن میں وہ اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیں، تاکہ آپ کو بھی کوئی مشکل نہ ہو اور ہمیں بھی کوئی مشکل نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔